آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ ٹوکیو میں وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ باہمی گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بہت سے معاملات پر بات چیت کی اور انہوں نے اپنے تعلقات اور دوستی کو اور زیادہ بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ جاپان میں ٹوکیو میں کوآڈ رہنماؤں کی چوٹی میٹنگ میں وزیر اعظم مودی نے کوآڈ کی اس بات کے لیے ستائش کی کہ اس نے ایک مختصر عرصے میں دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے۔ کوآڈ چوٹی میٹنگ میں ایک نیا فیلوشپ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد ساتھی ملکوں کے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے بہترین اور لائق افراد کو یکجا کرنا ہے۔ قومی صحت اتھارٹی نے ایک بہتر اور مؤثر آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ کا آغاز کیا ہے۔ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت صحت ریکارڈ کے سلسلے میں آبھا موبائل ایپلیکیشن کا استعمال کیا جا سکے گا۔ جکارتا میں ایشیا کپ ہاکی چیمپئن شپ میں دوسرے لیگ میچ میں بھارت جاپان کے ساتھ کھیلے گا اور آج شام کولکاتہ میں آئی پی ایل کے پہلے کوالیفائر میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ٹوکیو میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے وسیع معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور بھارت امریکہ دوستی کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر غور کیا۔ اپنے بیان میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی ساجھیداری صحیح معنوں میں اعتماد کی ساجھیداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات اور اقدار نے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے اس بندھن کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے بھارت بحر الکاہل کے بارے میں مشترکہ مفادات کے تحفظ سے متعلق کام کرنے کے سلسلے میں باہمی سطح پر اور ہم خیال ملکوں کے ساتھ ایک جیسے نظریات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بات چیت سے اس مثبت رفتار میں مزید تیزی آئے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ عوام سے عوام کے درمیان رابطے اور مضبوط اقتصادی تعاون بھارت امریکہ ساجھیداری کو منفرد بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ گنجائش اور صلاحیتوں سے کم ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بھارت امریکہ انویسٹمنٹ انیشیٹو ایگریمنٹ یعنی سرمایہ کاری ترغیبی سمجھوتے کی تکمیل سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری میں ٹھوس اضافہ ہوگا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خوشی کا اظہار کیا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان امریکی ترقیاتی فائنانس کارپوریشن کے بارے میں اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ دونوں ممالک بھارت امریکہ ویکسینیشن پروگرام کی تجدید کر رہے ہیں۔ اسی دوران جاپان کی راجدھانی ٹوکیو میں کوآڈ لیڈروں کی سربراہ میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، امریکی صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کے ہمراہ میٹنگ میں شرکت کی۔ سربراہ میٹنگ میں اپنے افتتاحی بیان میں جناب مودی نے کہا کہ کوآڈ نے ایک مختصر عرصے میں دنیا کے سامنے اپنے لیے ایک اہم مقام بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کوآڈ کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوآڈ ملکوں کا آپسی اعتماد اور عزم جمہوری قوتوں کو ایک نئی توانائی اور جوش فراہم کر رہا ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ کوآڈ کی سطح پر آپسی تعاون کے ساتھ ایک آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے تمام کوآڈ ملکوں کا مشترکہ ہدف قرار دیا۔ جناب مودی نے آسٹریلیا کے نو منتخب وزیر اعظم اینتھونی البانیز کو بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات پیش کیں۔ جناب مودی جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کی دعوت پر جاپان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ کل جناب مودی نے جاپان کی کاروباری برادری اور جاپان میں مقیم بھارتی برادری کے افراد سے ملاقات کی تھی۔ آج ٹوکیو میں کوآڈ سربراہ کانفرنس میں ایک نئے کوآڈ فیلوشپ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا اسکالرشپ پروگرام ہے جس کے تحت آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ کے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں کے بہترین ذہین افراد کو یکجا کیا جائے گا۔ اس فیلوشپ کے تحت ہر کوآڈ ملک سے 25 طلبہ کا انتخاب کر کے کل 100 طلبہ کی ہر سال سرپرستی کی جائے گی تاکہ طلبہ امریکہ کی سرکردہ اسٹیم گریجویٹ یونیورسٹیز میں ماسٹرز اور ڈاکٹرز کی ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ کوآڈ فیلوشپ پروگرام ایک شاندار اور منفرد
پہل قدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس باوقار فیلوشپ کی بدولت ہمارے طلباء کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ پروگراموں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے بڑے مواقع دستیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم نے بھارتی طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ کوارڈ فیلوشپ پروگرام کے لیے درخواست دیں اور بنی نوع انسان کے لیے ایک بہتر مستقبل تیار کرنے والے اگلی نسل کے اسٹیم لیڈران اور جدت طرازوں کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیتی آیوگ کے سی ای او امیتابھ کانت نے کہا ہے کہ بھارت ڈیجیٹل اسپیس میں بڑی تبدیلی کے مرحلے میں ہے اور ایک مضبوط سیاسی قیادت اور انقلابی اصلاحات جاری رکھنے کا عہد عالمی معیشت میں ملک کو ایک قائدانہ کردار کی جانب لے جانے میں ایک اہم رول ادا کرے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ 2022 سے الگ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیتابھ کانت نے کہا کہ بھارت نے حالیہ برسوں میں کئی انقلابی اصلاحات کیے ہیں جن کی وجہ سے بھارت آنے والی کئی دہائیوں کے لیے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ انہوں نے عالمی سرمایہ کاروں سے بھی کہا کہ وہ بھارت کی ترقی کے سفر میں شامل ہوں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں موسم گرما کی راجدھانی سری نگر میں پچھلے 2 سالوں سے مختلف شعبوں میں خاطر خواہ ترقی ہو رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ضلع مجسٹریٹ محمد اعجاز اسد نے بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بدولت بنیادی عوامی خدمات فراہم کرنے، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے پچھلے 2 برسوں میں تقریباً 45,000 نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا ہے۔ جناب اعجاز نے بتایا کہ وزیر اعظم کے روزگار پیدا کرنے سے متعلق پروگرام PMEGP کی حصولیابیوں میں 500% کا اضافہ ہوا ہے۔ انتظامیہ نے شہر کے باشندوں کو پراپرٹی کارڈ فراہم کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ بینکوں سے قرض لینے کے مجاز بن گئے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ شہر میں ٹریفک کو آسان بنانے کے لیے کئی فلائی اوورز بنائے گئے ہیں اور کئی دوسرے فلائی اوورز کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ 500 بستروں والا میٹرنیٹی اور چلڈرنس اسپتال بیمینا میں تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے جس پر 114 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ 3 گیس انسولیٹڈ بجلی گھر قائم کیے گئے ہیں تاکہ موسم سرما کے دوران بجلی کی سپلائی کو اور زیادہ یقینی بنایا جا سکے۔ قومی صحت اتھارٹی نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت صحت سے متعلق ریکارڈز کے بندوبست کے لیے ایک بہتر اور جدید تر آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ آبھا موبائل ایپلیکیشن کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ آبھا ایپ، جس کو پہلے NDHM ہیلتھ ریکارڈز ایپ کے نام سے جانا جاتا تھا، گوگل پلے اسٹور پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ اس کو پہلے ہی 4 لاکھ سے زیادہ افراد ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ آبھا ایپ کے جدید تر ورژن میں نیا یوزر انٹرفیس ہے اور اس میں مزید چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ کسی بھی وقت اور کہیں بھی اپنے صحت ریکارڈز تک رسائی حاصل کر سکیں۔ عالمی صحت تنظیم نے کہا ہے کہ منکی پاکس کو افریقہ سے باہر ان ملکوں میں روکا جا سکتا ہے جہاں وائرس کا عام طور پر پتہ نہیں چلا ہے۔ عالمی صحت تنظیم کی ایک اعلیٰ عہدیدار ماریا وین مارکوف نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس وقت ایسے حالات ہیں کہ اس بیماری کو انسانوں کے ذریعے پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں 100 سے زیادہ اس وائرس کے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ ایشیا کپ ہاکی چیمپئن شپ میں آج دفاعی چیمپئن بھارت کا مقابلہ دوسرے لیگ میچ میں ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے والے ملک جاپان سے ہوگا۔ یہ میچ انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں GBK ارینا کے مقام پر شام 5 بجے شروع ہوگا۔ کل پول اے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابری پر ختم ہوا تھا۔ 26 مئی کو بھارت کا مقابلہ میزبان انڈونیشیا سے ہوگا۔ پول اے میں بھارت، جاپان، پاکستان اور میزبان انڈونیشیا کی ٹیمیں شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں ملیشیا، کوریا، عمان اور بنگلہ دیش ہیں۔ ایشیا کپ 2 سال کے وقفے کے بعد کھیلے جا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ برس کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ IPL کرکٹ میں آج پہلے کوالیفائر میچ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ٹوکیو میں وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ باہمی گفتگو کی ہے۔ رہنماؤں نے بہت سے معاملات پر بات چیت کی اور انہوں نے اپنے تعلقات اور دوستی کو اور زیادہ بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ جاپان میں ٹوکیو میں کوآڈ رہنماؤں کی چوٹی میٹنگ میں وزیر اعظم مودی نے کوآڈ کی اس بات کے لیے ستائش کی کہ اس نے ایک مختصر عرصے میں دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔